فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. طہارت کورس کا آج چوتھا سبق ہے. جھوٹے پانی کے احکام. ایسا پانی جو آدمی یا جانور کے پینے کے بعد برتن میں بچ جائے جھوٹا پانی کہلاتا ہے. اس کے احکام کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پہلے مقید پانی کے احکامات کو پڑھا کہ مقید پانی کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس سے پہلے مطلق پانی کے احکامات کے بارے میں پڑھا تھا. اور اب آج کے سبق میں جھوٹے پانی کے احکامات اور اس کے مسائل پڑھیں گے. تو پہلے چند ضابطے اور اصول سمجھ لیں. ہر وہ جانور جس کا لعاب تھوک ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اور جس کا تھوک پاک ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جس کا لعاب تھوک مکروہ ہے اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. نمبر 2، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا تھوک ناپاک ہے، اس کا لعاب ناپاک ہے، اور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا لعاب تھوک بھی پاک ہے. نمبر 3، ہر وہ جانور جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے. چند جانوروں کے احکام اس ضابطے سے مستثنی ہے، جیسے بلی اور گدھے کے احکامات آگے آ رہے ہیں. اب مسائل کی طرف آتے ہیں کہ ایسا پانی جو آدمی یا جانور کے پینے کے بعد برتن میں بچ جائے جھوٹا کہلاتا ہے. بیان کردہ اصول اور ضوابط کی روشنی میں جانور کے بدلنے سے اس کے جھوٹے کا حکم بھی بدل جاتا ہے. تھوڑے پانی میں سے جب کوئی جاندار اس سے پی لے تو 4 قسموں پر ہوگا. یعنی یہ جھوٹا پانی 4 قسموں پر ہوگا. نمبر 1، خود بھی پاک ہے، دوسری چیز کو بھی پاک کرنے والا ہے. وہ پانی ہے جس میں سے آدمی نے یا گھوڑے نے یا اس جانور نے پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یعنی حلال جانور نے پیا ہو. یعنی آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے آدمی مرد ہو یا عورت، کافر ہو یا مسلمان، ناپاک ہو یا پاک، سب کا جھوٹا پاک ہے. ہاں، شراب پینے یا کوئی ایسی چیز کے کھانے پر جو مسلمانوں کے نزدیک ناپاک ہے، اس کے بعد فوراً پانی پینے پر اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا. مثلاً اس کے منہ میں نجاست جیسے شراب لگی ہو تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے. ایک مسئلہ سمجھے کہ عورت کا جھوٹا اجنبی مرد کے لیے مکروہ ہے. وہ اس وجہ سے مکروہ نہیں کہ عورت کا جھوٹا ناپاک ہے، بلکہ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ غیر آدمی یعنی اجنبی آدمی پیے گا تو اس کے دل میں ناپاک خیالات پیدا ہوں گے. تو اسی طرح عورت کے لیے بھی اجنبی مرد کا جھوٹا پانی پینا مکروہ ہے. اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی بغیر کسی کراہت کے پاک ہے، اور ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ، چڑیا، مینا، طوطا وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی پاک ہے. نمبر 2، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے مگر کراہت کے ساتھ. یعنی
وہ پانی کے دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے، یعنی پانی کی پہلی قسم کے ہوتے ہوئے اس پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ اگر پہلا پانی نہ ہو تو اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پانی ہے کہ جو پانی میں سے بلی نے یا کھلی پھرنے والی مرغی نے یا شکاری پرندوں نے، مثلا باز، شاہین، چیل یا گھروں میں رہنے والے جانور مثلا چوہے وغیرہ کا جھوٹا ہو۔ اب سمجھے کہ جو گھریلو بلی ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے، یعنی دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں۔ اگر دوسرا پانی موجود ہو تو پھر اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو پھر اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جنگلی بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، اس وجہ سے کہ یہ بلی جو ہے تو یہ ایک درندہ ہے، لیکن گھروں میں اس کی کثرت کی وجہ سے اس کے جھوٹے کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے۔ اسی طرح وہ کھلی پھرنے والی مرغی کہ اس کے چونچ پر اگر نجاست نہ ہو تو اس کا جھوٹا مکروہ ہے، لیکن اگر یہ مرغی کسی جگہ بند ہے، غلاظت میں چونچ نہیں ڈالتی تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، یعنی جب چونچ کے پاک ہونے کا یقین ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہوگا، اگر ناپاک ہونے کا یقین ہو تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا، اور کسی صورت کا یقین اور علم نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اسی طرح شکاری پرندوں کا حکم ہے۔ شکاری پرندے یعنی وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے شکرا، باز، شاہین وغیرہ، یا جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، مثلا چیل وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ تنزیہ ہے۔ ان کے علاوہ باقی پرندوں کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے، اور وہ جانور جو عموماً گھروں میں رہتے ہیں ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مگر کراہت کے ساتھ، یعنی سانپ، چوہا وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ ہاں، طبعی گھین کی وجہ سے یا احتیاطاً نہ استعمال کیا جائے تو بات اور ہے، لیکن اس ضابطے سے کتا اور گدھے کا جھوٹا مستثنیٰ ہے، کیونکہ کتے کا جھوٹا پانی قطعاً ناپاک ہے، اور گدھے کے جھوٹے پانی کے احکامات آگے آئیں گے۔ نمبر 3، پاک ہو مگر پاکی میں شک ہو، تو وہ پانی ہے جس میں سے گدھے یا خچر نے پی لیا ہو، یعنی گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی، پر اس پانی کے سوا کوئی اور پانی نہ پائے تو اس سے وضو کر لے اور تیمم بھی کر لے، پھر نماز پڑھے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی پانی موجود ہو تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ اور نمبر 4، وہ پانی جس کے پاک اور نمبر 4 ناپاک پانی، یعنی وہ جھوٹا پانی کہ جس کا استعمال کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، تو وہ تمام درندوں کا جھوٹا پانی ہے، جیسے خنزیر، کتا، شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ کا جھوٹا پانی ناپاک ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ پس ہاتھی کے سونڈ کا پانی بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح بندر نے اگر ٹنکی میں منہ ڈال کر پانی پیا تو پورا پانی ناپاک ہو گیا، کیونکہ ہاتھی اور بندر کا شمار بھی درندوں میں ہے۔ اسی طرح بلی نے اگر تازہ چوہا کھایا ہو اور اس کے منہ میں خون لگا ہوا ہو، یا مرغی کی چونچ پر نجاست لگی ہوئی ہو، یا آدمی نے تازہ شراب پی ہو اور اسی حالت میں یہ پانی میں منہ ڈالے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ نوٹ: ایسا جانور جس کا بہنے والا خون نہ ہو، یعنی ایسے جانور جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا،
خواہ وہ جانور خشکی کا ہو یا نہ طریقہ، خشکی کا ہو مطلب یعنی زمین کا ہو، یہ طریقہ مطلب یعنی نہ پانی کا ہو۔ خواہ وہ جانور خشکی کا ہو یا طریقہ، اگر اس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، جسے چپکلی، مینڈک، پانی کا سانپ وغیرہ، مگر ضرر کے اندیشے سے یعنی نقصان کے اندیشے سے ان کا جھوٹا پانی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔